الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا ہمارا شرعی مسئلہ نہایت ہی اہم ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی بال کی خرید و فروخت شریعت میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو بندہ بالوں کو بیچے اور پیسہ لے تو آیا کہ وہ پیسہ اس کے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ حنفی کے روح سے ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک اصول یاد رکھیں کہ جب تک انسان کسی چیز کا مالک نہیں بن جاتا وہ چیز بیچ نہیں سکتا۔ تو اس اصول کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم کا مالک اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں اور یہ ہمارا جسم اللہ کے لیے بنا ہے، رب کی عبادت کے لیے بنا ہے، تو اسی اصول کے تحت انسان کے بالوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح عورتوں کے بال چھپانا ضروری ہے، اسی طرح سر سے جدا ہونے کے بعد بھی چھپانا ضروری ہے کہ نامحرم پر جو ہے وہ اس کی نظر نہ پڑے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے بال کو چھپانا ضروری ہے، تو اس اصول کے تحت بھی، اس مسئلے کے تحت بھی انسان کی بالوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو معزز، مکرم اور محترم بنایا ہے، کہ جب اللہ نے انسان کو معزز بنایا، مکرم بنایا، محترم بنایا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور سورۃ 3 میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ کہ جب اس انسان کی اتنی قدر و عظمت ہے تو اسی تکریم کی بنیاد پر اس کے اعضاء کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ اور اسی آیت سے عدم جواز کی علت علامہ ابو الحسنات علامہ عبد الحی لکھنوی اپنی النافع الکبیر علی جامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کو عزت والا بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں کہ اس کے کسی حصے کو خرید و فروخت کے ذریعے حقیر اور ذلیل بنایا جائے۔ تو جب انسان کو عزت والا بنایا گیا، شرف والا بنایا گیا ہے، تو اس شرفیت کی بنا پر، اس شرف کی بنا پر انسان کے جزو کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ جزو انسانی، یہ جو انسان کا جزو ہے یہ مال نہیں ہے کہ اس کی خرید و فروخت ہو سکے، لہٰذا جب بال جو ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے مال نہیں ہے تو اس کی بیع باطل ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی اپنی کتاب الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ انسانی بالوں کی خرید و فروخت اور اس سے نفع کا حصول جائز نہیں ہے۔ اور علامہ اکمل الدین آپ فرماتے ہیں کہ انسانی اعضاء کے بال نہ ہونے کے متعلق کہ جزء الآدمی، یہ کہ انسان کا جزو جو ہے لیسا بے مال،
یہ مال نہیں ہے۔ وما لیس بمال، کہ جب یہ مال نہیں ہے تو لا یجوز بیع، تو پھر اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر وہ عضو کہ جس کی طرف جسم سے جدا ہونے سے پہلے دیکھنا جائز نہیں ہے، اس طرح جدا ہونے کے بعد بھی شرعاً دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ انسان کے زیر ناف بال، یہ جدا ہونے سے پہلے بھی دیکھنا ناجائز ہے اور جدا ہونے کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح عورت کے سر کے بال، یہ جس طرح عورت کے سر کے بال جدا ہونے سے پہلے، جسم سے جدا ہونے سے پہلے دیکھنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے سر کے بال جدا ہونے کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ انسان کے بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اب اس کلام کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے تو وہ بیچ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح عورت کے بال چھپانا ضروری ہے، اسی طرح جدا ہونے کے بعد بھی چھپانا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو معزز بنایا، مکرم بنایا، تو جب اللہ نے انسان کو معزز بنایا، مکرم بنایا، محترم بنایا، تو اس وجہ سے یہ بیع و شراء کے ذریعے جو ہے یہ حقیر انسان کو جو ہے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی ایک اور صورت مال نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب مال نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام صورتیں تھیں کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ علماء نے منع فرمایا ہے کہ انسان کے بالوں کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جس انسان نے بال بیچے اور پیسہ لیا تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اگر وہ بندہ موجود ہے کہ جس سے اس نے پیسے لیے بال بیچے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ اس کو پیسے واپس کر دے، وگرنہ اگر وہ بندہ بھی نہیں ملتا تو اس کے اور یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دے، اپنے پاس جو ہے وہ پیسے نہ رکھے۔ تو یہ صورتیں ہیں اور یہ پیسے لینے کا معاملہ ہے۔ ایسے مزید جدید شرعی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک شرعی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچائی جا سکے۔ اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ کامنٹ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز شرعی اصولوں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو اور فقہ حنفی کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔